السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ بیان دے کر مکر جانا، وضاحت کرنا اور پھر مکر جانا، پھر وضاحت کرنا۔ وزیر اعظم عمران خان کچھ کہتے ہیں، ان کے وزراء کچھ کہتے ہیں۔ یہ اب ہر روز کا تماشا لگا ہوا ہے ملک میں، جس کو ڈرامے بازیاں کہا جاتا ہے، چال بازیاں، حرفت بازیاں، مطلب قوم کو الجھائے رکھنا، اپنے ہی کابینہ کے اندر سے، اپنے ہی لوگوں کی طرف سے غلط بیان، ایک طرح کے بیان، یعنی ایک وزیر کچھ کہے گا، دوسرا کچھ کہے گا، تیسرا کچھ کہے گا، ایک ہی ایشو پہ حکومت کے اندر سے اتنے تنازعات۔ اب ظاہر ہے حکومت اتنی سادہ تو نہیں ہے۔ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ پتہ نہیں یہ کس عالم میں بیانات دیتے ہیں، لیکن بہرحال حکمران ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، عالم چاہے جو بھی ہو، لیکن ان کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں، یا کم از کم بعد میں باتیں دیکھتے تو ہیں۔ تو اس کو چال بازی کہا جا سکتا ہے، یا عام زبان میں ڈرامے بازی کہا جا سکتا ہے، جو ہر روز قوم کے ساتھ ہو رہی ہے، ہر روز کی جا رہی ہے۔ اب پاکستان کے کئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو سیاسی ہیں، سیاسی ایشوز چلتے رہتے ہیں، ان پر یہ سارا کچھ چلتا ہے۔ معیشت پر بات چلتی رہتی ہے، اسی طرح کے بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان جیسا ملک جو دفاعی حوالے سے بھی حساس ہے، اور باقی ایشوز، خاص طور پر خواتین کے ایشوز ہوں، بچوں کے ایشوز ہوں، اور مذہبی ایشوز ہوں، یا مختلف کمیونٹیز کے ایشوز ہوں، تو وہاں پر حساس معاملات سامنے آ جاتے ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب انٹرویو دیتے ہیں پاکستان میں، تو اپنی من مرضی کے اینکرز کے علاوہ کامران خان یا اس ٹائپ کے جو صحافی ہیں، بڑے کونا جگادری صحافی، ان کے علاوہ وہ کسی کو انٹرویوز دینے کے قابل نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ذرا تیکھے میٹھے سوال کرتے ہیں۔ ایک انہوں نے انٹرویو دیا تھا میرا خیال ہے کسی پارس خورشید کو، تو انہوں نے ذرا 2-3 سوال کر لیے تھے، تو اس میں وہ پھنس گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پھر لوگ خودکشیاں کریں اگر کھانے کو کچھ نہیں ہے تو۔ مطلب یہ وزیر اعظم صاحب کا لب و لہجہ تھا کہ ٹھیک ہے جی، پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوک کے بجائے بھوکے ہیں لوگ، روزگار نہیں ہے، اور افلاس سے تنگ آ کر، بھوک سے تنگ آ کر لوگ اپنے بچوں سمیت خودکشی کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کریں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، وزیر اعظم کہہ رہے تھے۔ اب انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، کل سے اس کا چرچا ہے۔ ایک انٹرویو وہ تھا جس پر میں نے پہلے، ظاہر ہے بندہ جذباتی ہو جاتا ہے نا، کیا کریں۔ وزیر اعظم صاحب اگر یہ کہیں کہ عورتوں کے کم کپڑے جو ہیں وہ ترغیب دیتے ہیں ان کو کہ ریپ کرو، وہ دعوت دیتی ہیں بیسیکلی، یعنی وکٹم بلیمنگ جو تھا، یہ کہا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ ایک اور ان کا انٹرویو جس میں انہوں نے بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور پاکستان کا جوہری پروگرام، ایٹمی اسلحہ جو ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے، اس کے متعلق عمران خان صاحب نے فرمایا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر ہم مہذب ملک کے طور پر رہیں گے بھارت اور ہم۔ ظاہر ہے اب یہ سادہ بات نہیں ہے۔ پاکستان جیسا ملک جو سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو ہو، جہاں ظاہر ایک طرف بھارت ہے، ایک طرف افغانستان ہے، وہاں سے بھی کہتے ہیں کہ جناب انڈیا جو ہے ہمارے خلاف سازشیں کرتا ہے، طالبان، مختلف قسم کی جو مسلح گروہ ہے پاکستان کے اپنے اندر، ہمارے شہروں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر کیا کیا وہ ہوتا ہے۔ ابھی کراچی کچھ عرصہ پہلے ہی کتنا لہو لہان ہوتا تھا۔ تو خیر، ایسے ملک کے وزیر اعظم جب اس طرح کی بات کریں تو پھر سوالات تو اٹھتے ہیں، اور ٹھیک ہے، امن پسند لوگ میرے جیسے وہ کسی بھی صورت، ظاہر ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان بجائے اپنے اسلحے پہ خرچ کرنے کے پاکستان لوگوں پر خرچ کرے، لیکن ظاہر جب وزیر اعظم صاحب ایسی بات کرتے ہیں تو پھر اس بات پر وہ کیا قائم بھی رہیں، پھر اگر بات کی ہے تو پھر قائم بھی رہیں۔ تو اب اس کے بعد یہ بات جو ہے اس پر ظاہر اس پر تنقید ہوئی ہے، تو تنقید کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب کی براہ راست وضاحت نہیں آئی، حکومتی ذرائع سے ٹی وی چینل کو فیڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ جس ادارے کو انٹرویو دیا تھا وزیر اعظم صاحب نے، اس ادارے نے انٹرویو کو کاٹ چھانٹ کر پیش کیا ہے۔ ان کی باتیں جو ہندوتوا کے حوالے سے تھیں وہ نشر نہیں کی گئی، وہ سینسر کی گئی ہیں، اور پھر ایٹمی پروگرام کے متعلق بھی ان کی باتیں جو ہیں ان میں کاٹا پیٹی کی گئی ہے۔ اچھا جی، کی گئی ہوگی، لیکن یہ والا جملہ جو ایٹمی، وہ تو مسلسل ایک سیکوینس کے ساتھ ہے، تو اگر بات کی ہے تو قائم رہیں۔ ظاہر اب کہیں سے کوئی نہ کوئی پریشر آیا ہوگا، تو پھر وزیر اعظم اور پھر قوم، ظاہر پاکستانی قوم کشمیر کے مسئلے پر، پاکستان کی میجورٹی اور پاکستان انڈیا کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں اس پر بہت زیادہ حساس ہوتی ہے، حساس دیکھی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس طرح، ہمارے ہاں جس طرح انڈیا میں ایک پاکستان کے خلاف ایک وہ نفرت سیاست میں چلتی ہے، وہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت اپنے منشور میں
انڈیا دشمنی لے کر جو ہے وہ نہیں آتی، جس طرح مودی وہاں سے جیتتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ. لیکن بہرحال وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بیان دیا اور اگلے دن سے مکر گئے. وہ والا بیان دیا جو خواتین کے متعلق، اس پر انہوں نے بٹھا کر اپنی خواتین ایم این ایز سے پریس کانفرنس کروائی، اور پھر خونی لبرلز، اب خونی لبرلز کیا ہوتا ہے سمجھ نہیں آتا، اس طرح کی باتیں کی. چلیں یہ معاملہ آگے چلتے ہیں. ڈرامے بازیاں. اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وزیر پرویز خٹک صاحب، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں غربت نہیں ہے، اور وزیر اعظم صاحب پناہ گاہیں اور وہ جو احساس پروگرام کے تحت انہوں نے وہ جو ایک ٹرک شروع کیے ہوئے ہیں، وہ ٹرک جاتے ہیں لوگوں کو کھانا چانا دے آتے ہیں. اچھی چیز ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے، لیکن میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ کام مخیر حضرات بہت اچھا کرتے ہیں، بہت زبردست کرتے ہیں. حکومت جتنا بڑا حکومت کا ایک وسائل ہے، اس سے کہیں زیادہ کم وسائل میں کہیں زیادہ اور مخیر حضرات کر رہے ہوتے ہیں ہسپتالوں میں. مطلب ایدھی صاحب جیسا کوئی کر سکتا ہے بھلا، جس طرح ایدھی صاحب کر رہے ہیں، اور اس طرح کے ادارے ایدھی ٹرسٹ کر رہا ہے. لیکن بہرحال ایک طرف یہ باتیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف وزیر اعظم صاحب کا جو احساس پروگرام اور اس کے ٹرک اور اس کی تشریح ہوتی ہے، کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام. اب کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام میں گھر سے جب دفتر آ رہا ہوتا ہے روزانہ، تو لاہور پریس کلب کے باہر شملہ پہاڑی پہ کبھی 2 ٹرک کبھی 3 ٹرک، وہ ٹرک بھی چھوٹے والے مزدہ، وہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کے اوپر پورا کا پورا ان کو سجایا ہوا ہے، وزیر اعظم صاحب کی تصویر ہے، احساس، اور کوئی بھوکا نہ سوئے. پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں، جس وقت گزروں وہاں کھڑے ہوتے ہیں. اب آگے وہ تشہیر کرنی ہوتی ہے بیسیکلی پریس کلب کے سامنے. لاہور کا ظاہر سب سے پرومیننٹ چوک ہے شملہ پہاڑی. کئی راستے اسٹیشن سے بھی لوگ وہاں آتے ہیں، وہیں سے گزرتے ہیں. مال روڈ سے آ کر وہیں سے گزرے، ادھر سے آئے وہیں سے گزرے، گڑی شاہو سے آئے وہیں سے گزرے، اور ادھر اسمبلی والی سائڈ سے آئے وہیں سے گزرے. تو ٹرک کھڑے رہتے ہیں شملہ پہاڑی پر. ویسے پریس کلب ہے تو پریس کلب تو ظاہر ہے وہ لاہور کی آنکھ ہے، وہیں سے لاہور کو دکھایا جاتا ہے دنیا کو کہ یہ لاہور ہے. تو وہاں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرف بھوک ہے، احساس پروگرام ہے، کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام ہے، اور دوسری طرف وزیر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جناب کوئی پاکستان میں کوئی بھوک نہیں ہے، کوئی غربت نہیں ہے، کوئی بے روزگار نہیں ہے. ڈرامے بازیاں، یعنی وہ وہ جو آغاز میں نے کہا تھا نا، الجھن، قوم کو الجھانا، بار بار الجھانا اور اپنے بیانات میں الجھانا. اچھا جی، اب ایک وزیر ہے 2 مہینے 3 مہینے پہلے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ معیشت کا بیڑا غرق ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، جن کے لیے میں نے گزارش کی تھی کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ ایس ٹی ہیں، شارٹ ٹرم. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. مینیج کس طرح کرتے ہیں؟ سدھار نہیں لاتے. یہ نہیں ہوتا کہ معیشت اگر گر گئی ہے تو اس کو بہتر کریں، نہیں، اس کو بہتر دکھاتے ہیں. یہ ان کا کمال ہے، اور یہ کمال شوکت ترین صاحب جو ہے وہ کرتے آتے ہیں. تو وہ شوکت ترین صاحب 1.5 مہینے 3 مہینے پہلے کہتے تھے کہ جناب یہاں تو سندھی میں کہتے ہیں کاری وارا ککھ، یعنی کوئی چیز نہیں ہے، سارا کچھ تباہ ہوا ہے. اور اب اچانک وہ کہتے ہیں معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے، زبردست ہو گئی ہے معیشت. تو ظاہر اس پر اب قومی اسمبلی میں سوال بھی اٹھے ہیں، حسن اقبال نے اٹھائے، دیگر سیاسی لوگوں نے اٹھائے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، 2 مہینے پہلے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، 2-3 مہینے بعد ان کو سارا کچھ بہتر دکھ رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے، کوئی نہ کوئی ڈرامے بازی تو ہے نا. بیسیکلی یہ ڈرامے بازیاں ہیں ساری. اچھا جی، اب ایک اور 2 ڈرامے بازیاں اور ہیں. ایک، وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے تھے اسلام آباد 21 جون کو، پیر کو، اسلام آباد کے وہ گئے تھے G10. وہاں پر انہوں نے وہ گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ جب ویڈیو، میں سفر میں تھا تو وہ دیکھ رہا تھا ویڈیو ٹویٹر پر، پرائم منسٹر آفیشیل جو اکاؤنٹ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا، وہاں پہ پڑی ہوئی ہے ویڈیو، پن کر دی گئی ہے اب تو ٹویٹر پہ. اس ویڈیو میں وزیر اعظم صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، لوگ سڑک کے کنارے کھڑے ہیں، وزیر اعظم صاحب ویو کر رہے ہیں، ادھر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، باجماعت آ رہے ہیں. اب باجماعت جو ہے نا، یہ جمعیت کا آنا، جمعیت علماء اسلام، جب وہ نہیں، جو جمعیت علماء اسلام یا اسلامی جمعیت طلباء نہیں، جمعیت کا مطلب کہ جتھے کی شکل میں کچھ لوگ آ رہے ہیں، جتھے کی شکل میں فٹ پاتھ سے اتر رہے ہیں، ویسٹ کٹس پہنے ہوئے، ماسک لگائے ہوئے، اور ان کا آنا جس طرح تھا نا، وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک فورس کے لوگ نہیں آ رہے ہوتے جیسے، چاہے پھر وہ آئی بی کے تھے، چاہے کسی اور انٹیلیجنس ادارے کے تھے، سیکیورٹی والے تھے بیسیکلی. ظاہر وزیر اعظم کے سرپرائز وزٹ کے لیے پہلے سیکیورٹی والے تعینات کیے گئے. تو وہ کل ویڈیو دیکھ کے تو مجھے شک پڑا ہی تھا کہ وہ یہ گڑبڑ ہے، یہ ظاہر سرپرائز وزٹ نہیں ہے.
اور اس کے بعد لوگ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے، مینیج کر کے کھڑے کیے گئے. ظاہر وزیر اعظم گزر رہے ہیں، اچانک لوگ فٹ پاتھ پہ تو نہیں آ جائیں گے، سرپرائز وزٹ ہے. تو پلانڈ وزٹ ہوتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے سرپرائز وزٹ. اس سرپرائز وزٹ میں وہ ایک نغمہ چل رہا ہے، اس کی جو ویڈیو چلائی ہے نا اس میں پرائم منسٹر آفیشیل اکاؤنٹ پہ پرائم منسٹر ہاؤس کے، اس میں وہ ایک ویڈیو چلائی گئی ہے جس کے جو بول ہیں، جو نغمہ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ قدم بڑھاؤ، پھر سے قدم بڑھاؤ، جب جیت کے آیا تھا پھر سے قدم بڑھا، جب جیت کے آیا تھا پھر سے وطن کو جتا. یعنی وہ 92 دماغ وہیں سے نکلتا ہی نہیں ہے. ورلڈ کپ ہماری چھیڑ بن گیا ہے. لوگ اب تنگ آ گئے ہیں یہ سن کے. اب تو یہ میمز بننا شروع ہو گئی ہیں نا کہ بھائی جن ملکوں نے ورلڈ کپ نہیں جیتا تھا 92 کا، وہ بچ گئے، ہم تباہ ہو گئے. کیونکہ ورلڈ کپ 92 کی وجہ سے ہمیں یہ سارا جتنی عمران خان صاحب کی حکومت کی تباہ کاریاں ہیں، جو پہلے الزامات کے ذریعے تھیں، یعنی کام نہیں کرنا، کارکردگی کہاں چھپ رہی تھی اپوزیشن پر الزامات پہ، پھر کارکردگی کہاں چھپ رہی تھی اگلے سال، پھر کارکردگی اگلے سال. اب کیا ہو رہا ہے، الزامات بھی چل رہے ہیں اور ڈرامے بازیاں بھی چل رہی ہیں. اور جس طرح قومی اسمبلی میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو حکومت مکمل یعنی پورا کا پورا انحصار ہے ڈرامے بازیوں پر. اب یہ ڈرامے بازی کیوں ہے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، جو وزیر اعظم صاحب نے کی ہے اچانک سرپرائز وزٹ. وہاں پر اسلام آبادین کے نام سے ایک ٹویٹر پر اکاؤنٹ ہے، انہوں نے 19 جون کو ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ G10 مرکز کا میک اپ جاری ہے 3-4 ڈیز سے. سو نیکسٹ سرپرائز وزٹ آف عمران خان از ٹو G10 آفٹر G11. G11 میں بھی یہی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. وزیر اعظم صاحب وہاں جاتے ہیں اور وہ روزے میں کھانے پینے کے وہ ٹھیلے چل رہے تھے، وہاں پر وہ پہنچے ہوئے تھے وزیر اعظم صاحب. تو یہ 19 جون کا ہے ٹویٹ، اور 2 دن کے بعد وزیر اعظم صاحب وہاں جاتے ہیں. یعنی وہاں پہ جو موومنٹ تھی، وہاں پہ جو سارا کچھ مینیج کیا جا رہا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک ویڈیو آتی ہے اور پتہ نہیں کیا بنا کے وزیر اعظم صاحب کو دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ایسا تو وزیر اعظم پاکستان میں پہلی بار آیا ہے. اور اب یہ مطلب وزیر اعظم گاڑی میں نکلتے ہیں اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس سے کچھ فاصلے پر G10 مرکز میں، اور G10 مرکز میں جاتے ہیں اور نغمہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب قدم بڑھا تو، جیسے جیت کے آیا تھا جیت کے دکھا تو. کیا جیتنا ہے، کس کو جیتنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ غربت سے جیتنا ہے تو غربت بڑھ رہی ہے، جواب یہ ہے غربت بڑھ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ مہنگائی سے جیتنا ہے، جواب ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ معیشت کو بہتر کرنا ہے، جواب یہ ہے کہ معیشت دن بدن گر رہی ہے، بہتر نہیں ہو رہی. اعداد و شمار ہے، پتہ چل جائے گا. گندم ڈرامے بازیاں، گندم بمپر کراپ ہوا ہے، گندم باہر سے منگا رہے ہیں 30 ملین ٹن گندم باہر سے منگا رہے ہیں. مطلب سمجھ نہیں آ رہا نا کہ 30 لاکھ ٹن باہر سے منگوا رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا کہ اصل حقیقت کیا ہے. الجھائے رکھو لوگوں کو. اب آخر میں اصلاحات والا معاملہ آج، کیونکہ پھر وفاقی کابینہ نے جو الیکشن اصلاحات ہیں اس پر وفاقی کابینہ نے کہا کہ جناب یہ تو ہوگا. وہ مرحوم وہ کہا کرتے تھے نا، یہ تو ہوگا. تو یہ اچھا حقیقت پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا. وہ آپ کو یاد ہے نا، وہ ایک ذاکر تھے مرحوم، وہ جو ان کا اسٹائل تھا بڑا مزیدار تھا، یہ تو ہوگا. اور پوچھتے ہیں تو کہیں گے نہیں بتاؤں گا. بھئی کیسے اصلاحات ہوں گے؟ نہیں بتاؤں گا. الیکشن کمیشن پر اب چڑھائی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن لڑنے کا شوق ہے تو پھر آ کر سیاست کرے. بھائی چیف الیکشن کمشنر ایک آئینی ادارے کے سربراہ ہیں اور اس آئینی ادارے کا کام ہے الیکشن کروانا. تو لہٰذا آپ ڈاکٹر سے پوچھو گے نا کہ بھائی آپ نے آپریشن کس سے کرنا ہے، وہ تو ڈاکٹر بتائے گا. آپ نے تو نہیں کوئی چھری کانٹے ان کو چمچے پکڑا دینے کچن سے اٹھا کر. وہ تو وہ ان کو وہ ان سے مشورہ کر کے کریں گے نا. تو اے پی سی اصلاحات والی پہلے کہتے ہیں کہ جناب آپ اپوزیشن جو ہے نا اصلاحات کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے. اپوزیشن ساتھ بیٹھتی ہے، بیٹھنے کو تیار ہوتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں، آنن فانن اجلت میں وہ بلڈوز کر کے اصلاحات کروا دیتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں اچھا جی کابینہ اسمبلی کا ماحول خراب ہو گیا. خراب بھی خود کرتے ہیں. ماحول خراب کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے جی آپ ماحول ہمیں تقریر کرنے دیں، ہم آپ کو تقریر کرنے دیں گے، اور اس کے بدلے میں یہ ہوگا کہ ہم آپ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لو اور ہم اصلاحات واپس لیتے ہیں. اس پر دوبارہ نیگوشیٹ کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد اصلاحات کرتے ہیں. تو اپوزیشن تو تحریک عدم اعتماد واپس لے لیتی ہے. پھر وفاقی کابینہ میں کہتے ہیں اصلاحات تو یہی ہوں گی، یہ تو ہوگا. تو ظاہر ڈرامے بازیاں ظاہر. اب اس کے بعد اپوزیشن اے پی سی کر رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جناب اے پی سی تو پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے مترادف ہے.
وزیر اعظم عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے ہوئے جب کوئی بھی فیصلہ پارلیمنٹ میں نہ کریں، ڈرامے بازی ہے نا، جب کوئی بھی فیصلہ پارلیمنٹ میں نہ کریں، ہر ایشو پر آرڈیننس نکالیں اور اس کے بعد بیٹھ کر یہ کہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ کو کمزور کر رہے ہیں، تو پھر یہ تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ایٹمی پروگرام کے متعلق دیے گئے انٹرویو سے لے کر G10 مرکز کے دورے تک وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے یعنی وضاحت ظاہر ڈرامہ. یا تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ نے وہ بات کی ہے تو پھر اس پر قائم رہیں، ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے والی، تو اس پر قائم رہیں، بتائیں قوم کو کہ جی ہماری یہ ضرورت ہے. یا پھر وضاحت دیں تو پھر اتنی دیں، ذرائع سے وضاحت دے رہے ہیں. یعنی خود اپنی زبان سے بھی نہیں بول رہے اور ذرائع سے بلوا کر ذرا قوم کا ماحول ٹھیک کر رہے ہیں، موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قوم کو غصہ نہ ہو. اور ادھر وہ ایک اور ایشو بھی تھا، ایک معاملہ تھا چلے FIA کا تھا، اس پر کل صحیح کہ وہ خاتون گئی تھی اور ان کے 2019 میں وہ شکایت لے کر، اور اب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا معطل کر دو افسران. اور FIA والوں سے ذرائع سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں تو کسی اور کام سے لگایا ہوا ہے، ہمیں تو ہماری پریورٹی اور ہے، ہمیں پہلے جہانگیر ترین کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اب لگایا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کے پیچھے. تو اور بشیر میمن صاحب کی باتیں سن لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب FIA کو کس طرح چلانا چاہتے تھے. یہ الگ سے ڈرامے بازی کے بیان جاری کر دیا کہ وہ معطل کر دیے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.